مگر جو لوگ سڑک پر بیٹھے ہیں دیکھیں، جسے سڑک پر رہنا ہے اسے کون اندر لا سکتا ہے بتائیں؟ اس کی مثال یہ لوگ انہوں نے سوچ لیا سڑک پہ ہی رہنا ہے، اندر نہیں آنا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ نے سب کو منزل دے دی، یہ رات کا 1:15 بج رہا ہے، ابھی یہ سڑک پہ ہی بیٹھے ہیں۔ اگر یہ وہاں سے اٹھ کے اندر آ جائیں گے تو انہیں اٹھنے کا ثواب الگ ملے گا اور سننے کا ثواب الگ ملے گا، ہے نا؟ ہمارے اچھا کسی صاحب کو اٹھ کے جانا ہو، موبائل استعمال کرنا ہو تو سارے کام کر لیجئے آپ۔ کمیٹی والے بہت اچھے ہیں، انظام بہت خوبصورت لگ رہا ہے یار، کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کا سجایا وہ تو دیکھ رہا ہے نا بھئی، کسی کو یہ پسند آئے نہ آئے، ہو سکتا ہے جس کے لیے سجایا گیا اسے پسند آ جائے، ہے نا؟ ویسے بھی حضور کی محفل جتنی خوبصورت ہو، سبحان اللہ، ہمیں اپنی شادیوں کو اتنا خوبصورت نہیں کرنا چاہیے جتنا حضور کی ذکر کی محفل خوبصورت ہونی چاہیے۔ میری ننہال بریلی میں ہے، تو میں جب اپنی ننہال میں جاتا تھا تو وہ میلاد شریف کا میں نے عجیب ماحول دیکھا تھا کہ جس کے گھر میں میلاد شریف ہوتا تھا وہ سارے گھر میں گلاب کے پھول لگاتا تھا، پورے خوشبو گلاب کا، یعنی کوئی عطر نہیں استعمال کرتے تھے وہ لوگ، پورے گھر میں گلاب ہی گلاب، سبحان اللہ۔ تو پہلے کے لوگ انہیں خلوص اللہ نے عطا کیا تھا، تو وہ میرے بچپن کی بات ہے، تو اسے زمانے 2 دشک بیت گئے ہوں گے۔ تو بڑی اچھی یہ محفل ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے جتنے لوگوں نے اس محفل کو کرا ہے ان کے لیے دل سے مبارکباد ہے، اللہ ان کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ دیکھیں آپ لوگ ذرا بول نہیں رہے ہیں، ہلکے سے بولیں گے تو زور سے آواز آئے گی، ذرا زور سے ہلکے سے بولے سبحان اللہ، نہیں ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ایک ساتھ پھر ایک بار بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم سبحان اللہ کیوں کہیں، برابر والا کہہ رہا ہے اس کی امیج چھوٹی ہے میری امیج بڑی ہے، اوے نہیں میرے بھائی، یہ سوچ کہ اللہ نے اسے تو اپنی ذکر کی توفیق دے دی، آخر مسئلہ کیا ہے، تجھے کوئی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کوئی برابر والے کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا کرو، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور اللہ پر کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، مگر جو کہتا ہے نا سبحان اللہ پھر دل سے کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں، پوچھتے ہو فرشتوں کیا کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ، مجھے کیا کہہ رہا ہے، عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے، فرماتے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ ایک بیل پہ ایک صاحب بیٹھ گئے مدینے میں، تو بیل چونکہ سواری کے لیے نہیں بنایا گیا نا، علماء جانتے ہیں اس بات کو، تو بیل بنایا گیا کام کے لیے، تو یہ بیل پہ بیٹھ کے نا اسے چلانا چاہتے ہیں، وہ چلتا ہی نہیں ہے، انہوں نے اور کوشش کی نہیں چلا، انہوں نے اور کوشش کی وہ نہیں چلا، انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا کہ اسے مارا، اپنے چابک سے اتنی زور سے مارا کہ بیل کی کھال اتر گئی، مگر جب اس نے شدت دیکھی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا بیل نے، اور پلٹ کے دیکھنے کے بعد کہا تجھے شرم نہیں آتی، اللہ نے مجھے کام کے لیے نہیں بنایا، کام کے لیے بنایا، سواری کے لیے نہیں بنایا۔ اس نے کہا حیرت ہے دیکھو کہ بیل انسان کی زبان بولنے لگا ہے، بیل نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں بیل ہو کے انسان کی زبان بولتا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نہیں مانتا۔ بولے تو صحیح ذرا، بولے تو صحیح ذرا، ماشاءاللہ۔ اتنی رات میں اتنی ہلکے بولیں گے آپ تو میرا تو حوصلہ پست ہو جائے گا، ذرا زور سے کہتے ذرا سبحان اللہ۔ دیکھیں ٹھیک، میں تھوڑا سا آپ کے جذبے کو اور آزما لیتا ہوں، وہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اگر موبائل نمبر ہو تو دے دیں، ہم ٹیلی فون کر دیں گے تب آگے آ جائیں، مہربانی کریں آ جائیں، مہربانی کریں آ جائیں۔ ذرا مائک آپ کا بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے مائک کو برکتیں عطا فرمائے، بہت خوب مائک ہے آپ کا، مائک بہت اچھا ہے۔ میں 2-3 شعر پڑھوں، وہ کرم فرمائے حضور۔ دیکھیں یہاں نعت خانوں کا کام ہے، مگر ثنا خوانی کرنا ہر سنی کا جو ہے نا پیدائشی حق ہے، تو 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ 3 شعر کا مطلب بھی میں سمجھتا ہوں، 3 کہوں گا تو 3 ہی پڑھوں گا، تو 3 شعر پڑھتا ہوں، پڑھ دوں؟ کرم فرما دے، سب پڑھتے ہیں، آپ ہی کا دعا ہے ماشاءاللہ۔
نہیں کوئی بات، میں پڑھوں گا انشاءاللہ بعد پڑھتا ہوں مظفر وارسی کے کلام کے 3 شعر انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اجازت دیں آپ کو. مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں سارے علماء. پڑھ دوں؟ دیکھیں رات بڑی ہو گئی، ہمت نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں تھوڑا سا مہربانی کر دیں، بول دے دو سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ بھی مہربانی کر دیں، ذرا بول دیں سبحان اللہ. ہلکا سا ایکو بنائیں، ایکو بنائیں. اپنی کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گے. میں کہنے لگا یہ اللہ نے جو پیسے دیے بلاوا ہی تو ہے. پلاٹ خرید رہے ہو بلاوا نہیں آ رہا ہے. نئے نئے پلاٹ خرید لیے ابھی بلاوا نہیں آیا ہے نا. کچھ لوگوں پہ نماز فرض دیکھیں، کچھ لوگوں پہ جو ہے نا حج فرض ہو چکا ہے اور عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. دیکھا نا ایک صاحب نعت پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے میرا دل تڑپ رہا ہے تو میرا جل رہا ہے سینہ تو فلاں تو یہ وہ. میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا نا تو میں نے کہا بھائی جان آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے حضور کا ممبر ملتا ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا سید صاحب؟ میں نے کہا بھائی اگر تیرا دل اتنا دھڑکتا نا تو 8 لاکھ کی کار نہیں خریدتا، 1 لاکھ پہلے خرچ کر کے مدینہ دیکھ لیتا. مدینے میں ایک صاحب میں نے کہنے لگے حضور میری بات سن لیجیے، مجھے بتائیے. کہنے لگے میں حج پہ آ رہا تھا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا میں بھی چلوں گی. میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ادھار لے کے جا رہا ہوں. میں اپنی ماں کو لے کے جا رہا ہوں تو کہنے لگے مجھے لے کے چلو کسی بھی صورت میں لے کے چلو. میں نے کہا پیسہ نہیں بھائی. اس نے کہا ٹھہرو. اندر گئی الماری میں سیف الماری میں سے اس نے اپنے زیور نکالے اور پھر اپنے شوہر کے سامنے رکھ کے بولی یہ میں قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی، ایسا کرو مجھے مدینہ دکھا دو. کہتے میری بیوی کا زیور بیچ کے میری بیوی یہاں پہ آئی. سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہواے طیبہ، سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہواے طیبہ، سوئے طیبہ لیے جاتی ہے ہوائے طیبہ. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر. اور آخری شعر اللہ کرے تو یہ قبول ہو جائے میرے حق میں بھی آپ آمین کہہ دیجیے گا. موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. کیا کہنے میاں؟ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا. موت
ایکو کم کریں بھائی، ایکو کم کریں، میری تقریر شروع ہو رہی ہے، ذرا دل لگا کے بول دیں سبحان اللہ۔ اتنی رات میں نبی کے دیوانے ہی نبی کا ذکر کر سکتے ہیں، بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ مگر آج کل انداز یہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، بات میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے، آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ جو دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وقت کیا ہے؟ وقت۔ اور وقت ایک مرتبہ چلے جائے تو دوسری مرتبہ ذرا بولے تو صحیح نہیں آتا۔ اور جو وقت کو برباد کر رہا ہے، واصف علی واصف فرماتے ہیں جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا۔ مولا کائنات مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اگر میری نظر میں زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا۔ ایک آدمی دلی میں کھڑا ہے ہاسپٹل میں، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 25 لاکھ روپے لے لو، میرے باپ سے میری بات کرو۔ ڈاکٹر کہتا ہے تیرا باپ مر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے بھی کسی بھی قیمت پہ بات کرو۔ کہنے لگے صاحب تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہا صاحب یہ 50 لاکھ روپے لے لو۔ ڈاکٹر اندر چلا گیا چیمبر میں، اس نے چیمبر سے نکال دیا اس کو، یہ باہر آیا۔ کسی نے کہا یہ 50 لاکھ، یہ 25 لاکھ، یہ کیوں دینا چاہتا ہے؟ کیا تو نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی تھی؟ تو رونے لگا، کہنے لگا جب میرے پاس وقت تھا، میں چھوٹا تھا تو باپ کو سمجھتا نہیں تھا، جب میں بڑا ہوا تو کام میں لگ گیا، विदेश चला गया। अब जब आया हूँ तो पहले बाप के पास वक्त था, फिर अब्बा बीमार थे, अब्बा के पास पैसे लगाता रहा, कई लाख रुपया खर्च हो गए, मगर अब्बा का इंतकाल हो गया। और मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि जब अब्बा के पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था, आज जब मेरे पास वक्त है तो अब्बा के पास वक्त नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 करोड़ रुपया भी अगर मैं खर्च करूँ तो 10 मिनट वापस नहीं आ सकते। मगर आजकल के नौजवान को देखो, वो कहता है 2 GB डेटा है, अगर इस 2 GB डेटा को मैं पूरा यूज नहीं करूंगा तो मेरी पैसे खराब चले जाएंगे। 2 GB डेटा रोज अपडेट होता है मुसलमान लड़के के मोबाइल में, हालांकि 50 रुपए का 100 रुपए का 2 GB डेटा मिल जाता है। अगर आपको जो है वो इमरजेंसी में लेना है तो आप रोज ले सकते हैं, 50 रुपए का 100 रुपए का रिचार्ज करने के बाद मिल सकता है। मगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास जिंदगी, याद रखें जो जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, जो वक्त की अहमियत नहीं समझा, एक दिन वो पछताएगा, रोएगा और उसे कोई संभालने वाला नहीं होगा। एक आदमी के पास मैं गया, बीमार था, तो बीमार के पास जाना सुन्नत है। और सुन्नत क्या है? मेरे नबी बीमारों को देखने के लिए जाया करते थे। आज कोई बीमार हो जाए ना मालदार आदमी तो लंबी लाइन लग जाती है उसे देखने के लिए, मगर अगर कोई गरीब हो जाए तो आपने लोगों को जाते नहीं देखा होगा उसके पास। हालांकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा एक उम्मती जब दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, फरमाते हैं जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत किसके लिए करते हैं? जरा बोले, किसके लिए? जो बीमार को देखने के लिए जाता है। आज बीमार को देखने के लिए मिजाज खत्म हो चुका है लोगों का। गौसुल आज़म फरमाते हैं जो बीमारों को देखने जाएगा वो गुनाहों का बीमार नहीं होगा, जो गुनाहों का बीमार नहीं होगा, जो बीमारों को देखने जाएगा। मैं गया कि बीमार को देखने के लिए, तो वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के रोने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मुझे कैंसर है, डॉक्टर कहता है मैं 2 साल के बाद मर जाऊंगा। मैंने कहा फिर रो क्यों रहे हो? बोले रो इस वजह से, वो कहता है डॉक्टर 2 महीने के बाद मर जाऊंगा। मैं कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहने लगे सैयद साहब मैं वो बदनसीब बाप हूँ जो जीते जी अपने बच्चे को मैं यतीम देख रहा हूँ। इमाम गजाली ने फरमाया अगर तुम अभी तक जिंदा हो और तुम्हारे बच्चे यतीम नहीं हुए तो यतीम बच्चों को देखो, उनकी जिंदगियों को देखो, फिर कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो मैं अब तक अपने बच्चों पे बना हुआ हूँ। मगर मैं मर गया होता तो बच्चे कहाँ कहाँ किस किस चौखट पे जाके भीख मांग रहे होते। बताओ यतीमों का कौन होता है? कौन यतीमों को अपनी सीने से लगाता है? वो रोने लगा, रो के मुझसे बोला सैयद साहब ये बताएं अब मैं क्या करूँ, मौत जबकि मेरे नजदीक है। मैंने कहा पहले तो शुक्र अदा करो कि कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें मौत से पहले मौत का इल्म हो गया है। बहुत कम लोगों को मौत से पहले मौत का इल्म होता है। अब जिसको क्या मैं कहने लगा मैं रोता हूँ, मैंने कहा रोना बंद करो, बीबी के सामने रोएगी कुछ नहीं रोगे कुछ नहीं कर सकती सिवाय उसे परेशान करने के, कुछ नहीं करोगे। माँ के सामने रोगे तो कोई फायदा नहीं है। सुनो अल्लाह ने दर्द इस वजह से दिया है, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं लोग दर्द को समझ नहीं पाते, उन्हें पता नहीं दर्द कहाँ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, दर्द आखिर भुनाया कहाँ जाता है, दर्द की कीमत कहाँ मिलती है। कभी बीबी के सामने रोगे तो कुछ नहीं कर सकती, माँ के सामने रोगे कुछ नहीं कर सकती। मैंने उनसे कहा कि अपने रब के सामने रोना सीखो, उसको अपने आंसू दिखाओ। अगर मेरा रब राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। पता लगा अगर किसी को ये पता चल जाए उसे मरना है तो फिर वो गुनाह नहीं करता बल्कि वो नेकियां करता है, और गुनाहों
आंखों से दूर भागता है। जरा तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। आजकल का नौजवान क्या कहता है, अगर मैंने अपना मैंने अपनी ये जीबी जितनी भी डेटा अपडेट हुआ है, अगर मैंने इसको यूज नहीं किया तो ये मेरा नुकसान हो जाएगा। नौजवान बता मेरे भाई, ये तेरी जवानी है, क्या दूसरी बार वापस आ सकती है? तूने जवानों को मरते नहीं देखा? मैंने अपनी आंखों से जवानों को मरते देखा है। मैंने अपने हाथों से जवानों की लाशों को मैंने जमीन में अपने हाथ से जो है वो उन्हें कब्रों के अंदर उतारा है। अल्लाह अकबर। आजकल नौजवान कितना बिगड़ गया, कितना बर्बाद हो गया। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है, मेरे नौजवान बच्चे बैठे, मेरे भाई बैठे, मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज मुसलमान लड़कों की आंखों से हया खत्म हो गई। किसी मुसलमान लड़के के हाथ में आंख में हया नहीं है। अल्लाह अकबर। इल्ला माशाअल्लाह। मुसलमान लड़के पहले गुनाह करते थे, छुपाते थे, अब छुपाते नहीं है, अब तो ऐलान करते हैं। देखिए, एक होता है गुनाह और एक होता है गुनाह। गुनाह उसे कहते हैं जो छुपा के किया जाए, मगर जिस गुनाह पे ऐलान किया जाए तो वो गुनाह नहीं होता। फुक़हा ने लिखा वो बगावत होती है, वो अल्लाह की जात के साथ बगावत होती है। और जो अल्लाह से बगावत करता है वो बहुत दिनों तक दुनिया में नहीं रहता, उसे बर्बाद कर दिया जाता है। कौन मियां अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता है? जरा गौर करें, आजकल मुसलमान नौजवानों के लड़कों मोबाइलों में देखें स्टेटस फेसबुक के चल रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, और स्टेटस पे क्या लगा हुआ है? गंदी लड़की की तस्वीर। मुसलमान लड़के के मोबाइल में गाना लगा हुआ है माज़अल्लाह, और अब जो भी उसे देखता है वो किसी कितना तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर। नाम है मोहम्मद नदीम, नाम है मोहम्मद आसिफ, नाम है मोहम्मद साजिद, नाम है मोहम्मद नईम, नाम है मोहम्मद खालिद, नाम है मोहम्मद नदीम, नाम है अब्दुल रहमान, नाम है अब्दुल रहीम, और नाम क्या स्टेटस पे गंदी लड़की की तस्वीर लगी हुई है। तुझे शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? अरे तुझे तो अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाना चाहिए था। वो क्या लगाना चाहिए था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद लगाना चाहिए था, गुंबद खज़रा लगाना चाहिए था, गौसे आज़म का गुंबद लगाना चाहिए था, ताकि लोग देखें तो अंदाजा करें ये मेरे मोबाइल में जिसका नंबर है ये कोई दुनियादार नहीं है, नबी का वफादार है, पैगंबर इस्लाम का मुझे वो आशिक रसूल है। मगर अब तो हद यहाँ तक बढ़ गई। भाई ईगो कम कर दे, तवज्जो चाहता हूँ, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अब तो यहाँ तक अपने यहाँ बेहयाई बढ़ गई कि मुसलमान लड़के अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की तस्वीरें लगाते हैं, अपनी शादियों की तस्वीरें बीबों को सजा करके उनकी तस्वीर खींचते हैं और वो स्टेटस पे लगाते हैं। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात के सबको दिखाने होते हैं। पहले तो मुसलमान मियाँ अपनी जान दे देता था लड़कियों की इज्जत के लिए, बहनों की इज्जत के लिए, अपनी बीबी की इज्जत के लिए, मगर अब वो दिखाता है देखो मैं कितना बेशर्म हो गया। अरे तुझे शर्म नहीं आती स्टेटस लगाने वाले? स्टेटस लगाने का क्या मतलब है? मियाँ स्टेटस लगाने का मतलब देखें आप, मुसलमान पहले अपनी जान दे देते थे मगर अपना ईमान नहीं देते थे। आज मुझे तो लगता है बड़ा कमजोर हो गया ईमान, बिल्कुल मुसलमान लड़के बिल्कुल कमजोर हो गए। अब तो मुसलमान लड़कियां, मैं अफसोस के साथ इजहार कर रहा हूं मगर मुझे करना पड़ रहा है, नाम है आयशा, नाम है फातिमा, नाम है खतीजा, नाम है जो है वो कुलसूम, नाम है जो है वो सायरा, नाम है सईदा, नाम है आरिफा, नाम है राबिया, और मियां तस्वीरें लगी हुई है गंदी। फॉलोवर बढ़ाना चाह रही है लड़कियां, माज़अल्लाह। फॉलोवर बढ़ाने के लिए मुसलमान लोग अपनी बेटियों के सामने ब्लॉग्स बनवा रहे हैं। यूट्यूब पर मुसलमान लड़कियों के चैनल हैं और वो ब्लॉग्स बनाती हैं। मुझे अफसोस के साथ डूब के मरने को शर्म दिल करता है कि डूब के मरा क्यों नहीं ये दिन देखने से पहले कि मुसलमान अपनी लड़कियों की तस्वीरें शाया करने से अफसोस नहीं कर रहे, उन्हें कोई शर्म और कोई हया और कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि जो है वो ऐलानिया तौर से ऐसा कर रहे हैं अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपने लाइक बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूं मेरी बहन, एक तुझसे गुजारिश है, तौबा कर ले मेरी बहन, ये गंदा काम न कर, ये तुझ पे ज़ेब नहीं देता मेरी बेटी। और अगर तू बदबख्श है और तेरे नसीब में हिदायत नहीं है तो सुन बदतमीज एक काम ये कर, या तो अपना किरदार बदल या अपना नाम बदल। इस नाम के साथ ये काम तेरा अच्छा नहीं लगता। फातिमा नाम है और काम क्या कर रही है? स्टेटस क्यों लगा रहे हो? ताकि कोई लाइक कर दे, ताकि कोई पसंद कर दे, फॉलोवर कर दे। स्टेटस का मतलब होता है हालात, और हालात रब को दिखाने के थे। पहले मुसलमान मुसल्ले पर अपना स्टेटस लगाते थे, रोते थे मालिक हम पर मेहरबानी करके, क्या इससे भी बुरा वक्त आएगा कोई? हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, हमारी बातों पर क़याम किया जा रहा है, हमारे मजहब पर टारगेट किया जा रहा है, हमारी बेटियां कसरत के साथ माज़अल्लाह गैर मुस्लिमों की नजर पर है। और लोगों अपने स्टेटस अब मोबाइलों पे लगाना बंद करो, दुनिया के लाइक के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया का लाइक तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर अपने रब को राजी करना है तो स्टेटस रब के सामने लगा के देखो, अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे रब ने एक लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब
مسلمان لڑکے، اب میاں دیکھیں آپ اپنا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اپنا مستقبل کہاں تلاش کر رہے ہیں، کافروں کے دامن میں جا کے اس طرح تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کافر وہ فلاں آدمی وہ کہتے ہیں فلاں نیتا اگر آ گیا ہو تو آ جاتا، ابھی کچھ دن پہلے الیکشن ہوا ہے 2-3 مہینے پہلے، تو کہتے ہیں یہ آ جائے گا تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، یہ آ جائے گا تو حالات بدل جائیں گے۔ یہ اگر آ گیا، کوئی آپ کا ایسا نیتا ہے جس کے دامن کو پکڑ کے آپ قسم کھا لو اور کہو کہ یہ وہ انسان ہے جس نے کبھی گھوٹالا نہیں کیا، یہ اتنا شریف ہے، نیک ہے، کوئی ایسا نیتا ہے آپ کی نظر میں جس کے دامن کی قسم کھا لیں بولے، تو پھر انہیں رہنما کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ آپ کے رہنما بننے کے لائق ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی رہنما نہیں گزرا؟ کیا تمہارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ، ارے تمہارے پاس تو ایسا آئیڈیل موجود ہے جس کے دامن کی پاکیزگی کی قسمیں یہودیوں نے بھی کھائیں، نصرانیوں نے بھی کھائیں، مسلمانوں نے بھی کھائیں، ہندوؤں نے بھی کھائیں۔ وہ کون ہے؟ میاں تاریخ کہتی ہے وہ ایک مرد قلندر ہے جو مدینے میں رہتا تھا اور 10 سال اس نے دنیا پر حکومت کی، اور 10 سال کے اندر کتنا فرق پیدا کیا؟ 10 سال کے اندر اس نے 10 سال کے اندر 1060 مساجد تعمیر کروائی، یعنی ایک دن میں 3 دن کے اندر ایک مسجد تعمیر ہوتی تھی اس کے دور حکومت میں۔ اس نے 10 سال کے اندر میاں 4000 مساجد بنا کے تیار کی، یعنی ایک دن کے اندر 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی۔ میاں جب اس نے ایک کروٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا، جب دوسری کروٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا، جب اس نے سامنے دیکھا تو نوشہروا کے غرور کو خاک اور خون میں ملا دیا۔ میاں وہی مرد قلندر تھا جس کے بارے میں 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کی ایمبیسی میں کھڑے ہو کر کے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کہا تھا، اگر مجھے یہ کہنے دیا جائے تو میری تحقیق کے مطابق، جو کہ 40 سال کی تحقیق ہے، میری تحقیق کے مطابق شکر کرو اگر عمر 1 سال دنیا میں اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہبی نہیں ہوتا۔ وہ عمر جس کے آدھا پشیدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ بھائی، بولو سبحان اللہ۔ یار کیا ہمارے پاس تو ایسا، میرے نبی نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ضرور ذکر کرو۔ امی عائشہ کی وصیت فرماتی ہیں اے لوگو اپنی ہر محفل میں عمر کا ذکر کرو، کیونکہ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے۔ عمر کون میاں؟ آدھی دنیا کا بادشاہ، ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ، اور بولو تو صحیح جس کے نام سے کفر گھبراتا تھا وہ عمر۔ مگر علماء نے لکھا، فقہاء نے لکھا عمر کو خالی دنیا کا بادشاہ نہ کہا جائے، اور عمر کو اللہ نے اتنا نوازا اتنا اللہ نے عمر کو جو اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی جو ہے وہ طاقت دی اللہ نے کہ عمر صرف آدھی دنیا کا بادشاہ نہیں تھا 22 لاکھ مربع میل کے، بلکہ عمر کو اللہ نے ہواؤں پر حکومت دی، ذرا بولے سبحان اللہ، آگ پر حکومت دی، مٹی پر حکومت دی، پانی پر حکومت دی، ذرا پورا مجمع بولے ذرا سبحان اللہ بولے، پورے ذرا غور کریں، آگ پر حکومت، مٹی پر حکومت، پانی پر حکومت۔ حضرت عمر منبر پہ تشریف رکھتے ایک صاحب آئے کہنے لگے پانی آپ ایسا کریں کہ دعا فرمائیں، اپنے فرمائے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو پہاڑ ہے نا اس کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، لاوا پھوٹ گیا، وہ لاوا شہر کے اندر کو آ رہا ہے، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو وہ شہر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین آپ دعا فرمائیں، اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا، آگ تیزی کے ساتھ شہر کی طرف آ رہی تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم یعنی جو ہے وہ آگ والی مشین نہیں تھی، آگ بجھانے والی۔ حضرت عمر نے کہا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور میری چادر سے آگ کو جو پیچھے کر دو۔ تمیم داری کہنے لگے میں نے سوچا کہ عمر سے کہوں آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو، پھر میں نے کہا نہیں عمر کا چہرہ دیکھا تو جلال میں تھے، میں چادر لے کے گیا اور ڈرتے ڈرتے کہتے آگ کے جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک گیا، اور پھر آگ کو دور سے میں ایسے عمر کی چادر دکھانے لگا، کہتے مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ عمر کی چادر کو دیکھ کے آگ ایسے ہی دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی پیچھے کو، جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگتا ہے۔ کہتے جب میں نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے۔ بولے تو صحیح، بولے تو صحیح، کبھی حضرت عمر کے نام پہ بھی جھوما کریں، بولے ذرا سبحان اللہ۔
مسکرا کے بولے ذرا سبحان اللہ. زمین میں زلزلہ آ گیا, جب زلزلہ آیا دیکھیں آپ اسے کہتے ہیں زاویہ, اسے کہتے ہیں نظر. حضرت عمر نے دیکھا زلزلہ زمین پہ آ رہا ہے, آپ کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنسو لا کے رونے لگے اور کہنے لگے زمین ہو سکتا ہے میں تیرے اوپر انصاف نہیں کر پایا ہوں جو تو ہل رہی ہے. اتنا کہنا تھا حضرت عمر کا, زمین ہلنے سے رک گئی اور زلزلہ جاتا رہا ساکن ہو گئی. اور حضرت عمر کے زمانے سے لے کے آپ تک 1500 1400 برس گزر گئے, مگر پوری دنیا میں زلزلہ آتا ہے مگر مدینے میں اب زلزلہ نہیں آتا. بولو تو صحیح یار, ذرا بولو تو صحیح, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. اس ساریہ کے ذریعے جو حضرت عمر نے وہ جو ہوا کے ذریعے حضرت ساریہ کو پیغام دیا, ہواؤں پر حکومت, دریاؤں پر حکومت, پانی رک گیا, پانی نے چلنا بند ہو گیا. لوگوں نے کہا لڑکی ڈالی جائے گی, آپ نے فرمایا, مسلمانوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں, لڑکی بڑکی کو نہیں ڈالیں گے. کہا جب تک لڑکی کی بھیٹ نہیں چڑھے گی دریا جاری نہیں ہوگا, اور دریا جاری نہیں ہوا جانور بھوکے, مرد بھوکے, عورتیں پیاسی مر جائیں گی سارے. حضرت عمر کے پاس خط لکھا, آپ نے فرمایا مجھے لڑکیوں کی عزت کرنے کا حکم ہے, ہم نہیں ڈال ایک بھی لڑکی کو نہیں ڈالیں گے ہم. کب پرانی رسم ہے کہ اسلام یہ جہالت ہی تو ختم کرنے دنیا میں آیا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے تک کچھ لوگ کہتے تھے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھو, کہتے تھے یہ لوگ نہیں, مگر اب شرم آ گئی بیچاروں کو, اب نہیں کہتے. انہیں پتا ہے کہ یار ہم سے بچی نہیں, انہیں پتا ہے کہ سب سے پہلے بیٹی بچایا بھی اسلام نے ہے اور پڑھایا بھی اسلام نے ہے. حضرت عمر نے فرمایا تو ٹھہرو, آپ نے فرمایا خط لے, آپ نے فرمایا پرچہ لے کے آؤ, پرچہ آیا. حضرت عمر نے اس پرچے پر اس کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریا نیل کے لیے لکھا جا رہا ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہنا شروع ہو جا, اور اگر نہیں بہتا تو عمر کو تجھ سے کوئی مطلب نہیں. جب دریا میں ڈالا گیا خط, دریا جاری ہو گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان انسانوں کو خط لکھتا ہے, مگر جو دریاؤں کو خط لکھے وہ عمر ہے. عمر بولو تو صحیح, اور مسکرا کے بولیں. حضرت عمر فاروق اعظم, وہ عمر جس کے آداب پہ شیبہ سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. توجہ کریں, میری طرف دھیان دیں, غور کریں, بہت دیکھیں. حضرت عمر کیسے عمر بن گئے. عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے بولے اسلام کو ختم کر دوں گا, بالکل چھوڑوں گا نہیں. بڑے غصے میں, بڑے جلال میں, ایک دم جلال میں, ایک دم جو ہے وہ فائر. عمر نکل کے آئے, کسی نے روک کے کہا ٹھہرو عمر کیا ہوا. کہا اسلام ختم کر دوں گا, اسلام کو چھوڑو, اسلام کو بالکل ختم کر دوں گا. نبی پاک کے بارے میں بات کہی کہ انہیں قتل کر دوں گا. اللہ اکبر, ذرا غور کریں. اس آدمی نے وہیں پر روکا, کہا عمر پہلے بات تو سنو. تو ٹھہرو تو صحیح, رکو, بات سنو. تم یہ کہتے ہو اسلام ختم کر دو گے, کہا تو پھر اپنے گھر کا اسلام ختم کرو. تو اسلام تو تمہارے گھر میں گھس گیا. عمر نے یوں ٹرن لے لیا, کہا میری بہن, کہ تیری تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے, اور اسلام کی فطرت ہے جو اسے ختم کرتا ہے اسی کے گھر میں گھستا ہے. بولو 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 بولو. ابو جہل نے ختم کرنا چاہا, اس کے گھر میں داخل ہو گیا اسلام. یزید نے ختم کرنا چاہا, اس کے گھر میں داخل ہو گیا اسلام, اس کے بیٹے کے دل میں. اور اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, سنو, یہ جتنی بھی میڈیا ہے یہ آپ کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے, یہ آپ کا کام کر رہا ہے. سوچو, میری بات پر دھیان دینا. یہ جتنا بھی گودی میڈیا ہے, زی ٹی وی, یہ جتنے بھی زی نیوز, یہ جتنے بھی یہ زی نیوز, آج تک, اے بی پی, جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں, یہ آپ کا کام کر رہے ہیں. آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں, دیکھیں, آپ غور کریں, ان سے اللہ کام لے رہا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور اذان پر بات یہ لوگ کر رہے ہیں, قرآن پر بات یہ لوگ کر رہے ہیں, اسلام پر بات یہ کر رہے ہیں, دین پر بات یہ کر رہے ہیں, حدیث پر بات یہ کر رہے ہیں, اور حدیث پر ریسرچ یہ کر رہے ہیں, قرآن پر بات یہ کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک یہ میڈیا ایک ایک گھر میں اسلام نہیں پہنچائے گا نا, یہ خیریت سے بیٹھنے والا نہیں ہے. جب تک ایک ایک گھر میں اسلام نہیں پہنچا دے گا. ارے یار, اللہ کا شکر ہے, اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے. ہمیں تو میاں فرصت ہے نہیں مسلمانوں کو, ہم میڈیا کو لگا دیا اللہ نے. اب یہ میڈیا صبح شام اسلام 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 اسلام. ابھی کچھ دنوں پہلے سبری مالا نام کی ایک عورت جو بہت پڑھی لکھی, بہت قابل, وہ موٹیویشنل اسپیکر, یعنی لوگوں کو سمجھانے والی تھی, بہت بڑی نامور ہندوستان کی عورت, اور وہ رمضان میں جو ہے وہ اس نے مسلمان ہو گئی, اور مسلمان ہونے کے بعد مکہ پہنچی, اور مکہ پہنچنے کے بعد اس نے اعلان کیا. کسی نے پوچھا تم اسلام کیسے لے آئی, کہنے
بات سنتی تھی ٹی وی پہ مسلمان ایسے تو مسلمان ایسے تو اسلام ایسا تو یہ وہ. کہتی میں نے سوچا دیکھو تو اسلام کیسا ہے. کہتی میں نے جب ریسرچ کرنا شروع کیا تو کہنے لگی ریسرچ کرنا شروع کیا تو میرے سمجھ میں آیا کہ اسلام سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام ایسا سمجھ میں آیا کہ اب کوئی دوسرا مذہب سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو میں پھر بتا رہا ہوں اللہ جس سے چاہے کام لے لے یہ اس کی شان. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ جس سے چاہے. یا رسول اللہ میڈیا سے کام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ بولو تو صحیح یار کیا چرچے ہیں ہمارے. آرام سے بیٹھے گھر میں ٹینشن فری اور ہماری ٹی وی پہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے پیسے بھی دیتے نا تب بھی اتنا کام نہیں ہوتا. اربوں خربوں روپیہ روز خرچ کرتے تب بھی اتنا اسلام کا چرچا نہیں ہوتا جتنا یہ لوگ کر رہے ہیں. سمجھو بات کو. بولو سبحان اللہ. ہاں میری بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرنا. آ جائے گی کہ جس چیز کو یہ لوگ بڑھانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اصل میں بڑھ رہی ہے. دین ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے بھائی. دین ہے یہ آگے بڑھے گا. یہ دو ٹوپی والے لوگ رات میں کہاں جانا ہے بھائی. بھائی دیکھو یہ تو اچھی بات ہے نہیں کھینی مل رہے ہیں. ادھر دیکھیں ہنسنا نہیں ہنسنا. دیکھیں میں کوئی مذاق کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ کمیٹی کے ہوں یا کوئی بھی ہوں میں تو ان کا خادم ہوں تو خدمت مجھے ان کی بھی کرنی ہے نا. دیکھیے خدمت کا مطلب یہ کہ صحت کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا. گٹکا پان بیڑی سگریٹ یہ وہ بری چیزیں ہیں جو ایک دن انسان کو کینسر کے قریب لے کے جاتی ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ صاحب اللہ مالک ہے. تو میں نے کہا آپ گاڑی میں بریک کیوں لگاتے ہیں؟ پھر بریک نکلوا دیجئے اور کہیے اللہ مالک ہے. ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا اور نہ 2-3 سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. 2-3 سگریٹ پینے سے دل کا بال خراب ہوتے ہیں یا دل کی رگیں خراب ہوتی ہیں. نہیں 20-25 سال کی محنت شاقہ کے بعد پھر کہیں ڈاکٹر کہتا ہے لو بھائی مبارک ہو یہ جو آپ نے گٹکا کھایا تھا اس کا بدلہ یہ کینسر ہے لیجیے. اور یہ آپ کے دل کو دورہ پڑ گیا. اپنے ہاتھ سے اپنی صحت کو خراب کرنا. سوچے تو ذرا غور تو کریں. میں ایک میسج دے رہا ہوں بھائی. میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے بچوں کو روتے دیکھا ہے بھائی. دیکھیں میں نے زندہ انسان کے کیڑے پڑتے ہوئے دیکھے. کیڑے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اب بھی یہ جو ہسپتال ہے لکھنؤ میں جا کے کینسر کا اس کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھ لو. اب بھی کیڑے چھوٹے چھوٹے پڑ جاتے ہیں. پورا منہ کٹ جاتا ہے. یہ منہ بند ہو جاتا ہے گٹکا کھانے والوں کا. اللہ نے کشمش بنائی بادام بنائے منقے بنائے بہترین دودھ بنایا بہترین غذائیں بنائی اور یہ بے وقوف کی طرح یہ کھانا بے وجہ کی. گٹکا کھا کے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں. ساری دیواریں خراب کر دیں گے پورے محلہ خراب کر دیں گے. گٹکے کھانے والے جہاں 10 گٹکے کھانے والے ہوں گے پورے محلے میں سوائے گندگی کچھ نہیں ملے گا. کچھ ادھر تھوکیں گے ادھر تھوکیں گے اپنے گھر کو برباد کر دیتے ہیں. گندگی پھیلاتے ہیں گٹکا کھانے والے. میرے نبی کو گندگی پسند؟ بولو ذرا بولو. اللہ کو گندگی پسند؟ اگر یہ مجھے بتائیں آپ دن میں 5 بار یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ نماز کا حکم ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ 5 بار ہے کہ نہیں؟ اور اس میں کلی کتنی بار کی جاتی ہے ایک وضو میں؟ 3 بار. تو کیا مذاق ہے یہ؟ منہ صاف کرنے کا حکم ہے بھائی. حضور نے اپنے آخری امی عائشہ نے فرمایا حضور کوئی چیز کی طبیعت کرتی ہے وصال سے پہلے تو حضور نے فرمایا وہ مسواک لاؤ میں دانت صاف کرنا چاہتا ہوں. یار کیوں؟ امی عائشہ فرماتی میں نے چبا کے دیا پھر حضور نے اسے استعمال کیا. مطلب میرے نبی کا آخری پیغام یہ تھا کہ اپنا ظاہر بھی پاک رکھو اور باطن بھی پاک رکھو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ میں آپ کے موبائلوں سے زیادہ ضروری ہوں مگر مجھے تھوڑی دیر اور سننا ہے. آپ کو زیادہ دیر نہیں سننا ہے مگر بول کے سننا ہے. بولے سبحان اللہ. عمر ہاتھ میں تلوار لے کر کے اسلام کو مٹا دوں گا. ابھی کوئی تیور میں کہے نا اسلام کو مٹا دوں گا سمجھ لینا یا تو یہ خود آئے گا یا اس کی اولادیں آئیں گی. جائے گا نہیں بھاگ کے. ٹینشن مت لیا کرو. حق ہے ہی دین حق ہے سب کے لیے دعوت ہے. میں تو سارے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جتنے دنیا میں انسان ہیں سب مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ کے. میری طرف سے انہیں دعوت ہے.
توجہ ہے کہ نہیں؟ عمر ہاتھ میں تلوار لے کے چلے، ذرا میری طرف ذرا زور سے بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ بولو۔ دیکھیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے چلے، تلوار لے کر کے عمر چلے ہیں۔ اب ذرا توجہ کریں، عمر لے کر کے تلوار چلے اور پہنچے دروازے پہ، غصے میں کس قدر ہیں، آواز دیتے ہیں دروازہ کھولا، اندر سے بہنوئی نکل کے آئے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن بند کر کے رکھا۔ عمر آئے، کہنے لگے بتاؤ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ بہنوئی نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہنوئی کے زور سے گھوسا مارا، ایک مکہ مارا بہنوئی زمین پر، عمر کا مکہ، پھر دوسرا مکہ، پھر تیسرا مکہ، پہ در پہ مکے پہ مکہ، مکے پہ مکہ، اتنے مارے کہ آخری مکہ مارنے والے تھے منہ پر بہن آگے آ گئی، کہنے لگی میں تیری سگی بہن نہیں ہوں، مجھے ہی بیوہ کرے گا۔ عمر کیا کر رہا ہے؟ عمر نے پھر بہنوئی کو چھوڑا اور پھر بہن کے سناٹے دار ہاتھ مارا۔ اب عمر کا ہاتھ اور عورت ذات ایک منہ پہ مارا ہے، لگتے ہی منہ کا ایک گال ایک طرف سے پھٹ گیا، دوسری طرف مارا، ادھر کا گال پھٹ گیا، منہ سے جو ہے وہ خون گرنے لگا، مگر بہن گرتی ہے اور کلمہ حضور کا پڑھتی ہے۔ مارنا بہنوئی نے جو ہے وہ مار کے بہنوئی کو چھوڑ کے بہن کو مارتے بالکل نڈھال کر دیا زمین پہ۔ جب گر گئی بہن، اللہ اکبر، تو عمر نے چڑھانے کے لیے کہا بیٹا اسلام چھوڑے گی؟ میاں شیرنی کی طرح اٹھی، منہ سے خون کے لوتھڑے گر رہے تھے اور بولی عمر تو کیا سمجھتا ہے تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں، تجھ نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام۔ عمر بولے یہ کون سا رنگ چڑھ گیا ہے تیرے اوپر؟ بہن بولی یہ اسلام کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ بہن سے کہنے لگے تو پھر اللہ مجھے بھی کیسے چڑھا کر قرآن پڑھ کے چلا؟ بہن بولی پھر عمر کہنے لگے اللہ مجھے قرآن دکھا، میں قرآن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہن بولی سن عمر، قرآن ناپاک کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا۔ عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے، مگر میاں پہلے کی بہنیں تھی، پانی لے کر کے آئی، ہاتھ پہ پانی ڈال کے، اور جب رونا شروع کیا اپنے مالک سے لو لگائی۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی عورتیں تھی، اب ایسی عورتیں زمانہ نہیں دیکھے گا۔ رو کے بولی مالک تجھے پتا ہے مجھے کتنا مارا گیا ہے؟ میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، میرے پروردگار میرا منہ پھٹ چکا ہے، اے میرے پروردگار میرے رب تو بہتر جانتا ہے مگر یہ میرا بھائی ہے، میں نہیں چاہتی یہ جہنم میں جائے۔ پھر رو کے بولی میرے مالک میرے بھائی پر کرم کر دے، اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا تیرا کام ہے، میں ہاتھ دھوتی ہوں تو اس کا دل دھو دے۔ میاں بہن نے ہاتھ دھونا، ایک دن پہلے نبی دعا کر چکے تھے، اے اللہ میرے آقا کریم نے میں دعا کی تھی اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ پہلے بہنیں مائیں سمجھتی تھی کہ بیٹا جہنم میں نہ چلا جائے، بھائی جہنم میں نہ چلا جائے، مگر آج نہیں سمجھتی۔ اب تو میاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ ہمارے خاندان میں ایک بڑی پرانی بزرگ عورت تھی، تو وہ ہر لڑکی سے کہتی تھی بیٹی ایک بات یاد رکھنا، اگر تو یہ چاہتی ہے نصیب اچھا ہونا تو کسی جگہ جا کے نصیب اچھا نہیں ہوگا، ایک کام کر جب صبح کو فجر کے بعد کم سے کم آدھا سپارہ ورنہ ایک رکوع تو پڑھ لیا کر۔ اب قرآن نسلوں سے نکل گیا، خاندان کے خاندان قرآن سے خالی ہیں، اور قرآن کی اب اہمیت لوگوں کی نظروں میں معاذ اللہ مجھے تو لگتا ہے کم ہو گئی ہے، چونکہ ایک تعویذ دینے والے پر یقین ہے مگر رب کے قرآن پر یقین نہیں ہے۔ کوئی مر رہا ہے تو پھر بس آ گئے لو قرآن پڑھ دو صاحب۔ اقبال کہتا ہے ٹھیک ہے مرنے والے کو فیض ملے گا مگر یہ بتا کیا قرآن مرنا قرآن سے تو نے مرنا سیکھا؟ ارے اچھی بات تو تب ہوتی جب تو قرآن سے جینا سیکھ جاتا۔ نوجوانوں کتنا آسان ہے آج قرآن پڑھنا، اگر آپ جوان ہو آن لائن قرآن پڑھ لو، کسی مفتی سے پیسے دو، خدمت کرو ان کی، کسی قاری کی، قرآن پڑھو۔ کہاں قرآن پڑھتے ہیں؟ اب تو وہ جو تعویذ لکھنے والا ہے وہ جو لکھ دے وہی سچ ہے، وہ کہہ دے میاں میں سب تعویذ والوں کا مخالف بھی نہیں ہوں اور نہ میں تعویذ کی برکت کا منکر ہوں، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، جو میری بات آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ یہ تعویذ والے کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اکثر سب کی بات تو نہیں کر رہا ہوں مگر اکثر کرتے ہیں ایسا۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو جو ہے ڈراتے ہیں، پہلے دھمکاتے ہیں تم پہ جادو کرا دیا، تم پہ یہ کرا دیا، تم پہ وہ۔ مجھے پتا ہے جھوٹے عاملوں نے سگے بھائیوں کے اندر ایسی نفرتیں پیدا کروائی ہیں کہ پوری زندگی گزر گئی، مر گیا بھائی مگر بات نہیں کی۔
کیا کہیں؟ مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے عقیدے کمزور ہو گئے کہ ایک فالتو قسم کے آدمی کے کہنے پہ سگے بھائی کو چھوڑ دیا ہم نے. بولو میری بات غلط تو نہیں ہے؟ خاندانوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے. یہ کتنے بڑے قابل ہیں بھائی، بات سمجھ میں نہیں آتی، 2 منٹ پین گھماتے ہیں، وہ بتاتے ہیں چوری کا مال کہاں ہے. میں کہتا ہوں پھر انہیں کیوں پولیس کو رکھ رہے ہیں؟ نہیں رکھو، پولیس کی چھٹی کرو. چلو بھائی آپ کرو نا کام، یہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی سے کہہ رہے تھے بھائی تیرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے، فال کھول کے جو ہوتا ہے ان کا کام، فال کھول کے بولے وہ تمہارا کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے. تو میں نے کہا یار تمہارا بھی تو کام کب ٹھیک چل رہا ہے جو تم یہ کام کر رہے ہو؟ کام جس کا ٹھیک چلتا ہے وہ یہ کام تھوڑی کرتا ہے. میری بہنوں کو آج قرآن سے یقین ہی اٹھ گیا، معاذ اللہ پڑھتی نہیں قرآن. قرآن پڑھنے والی ماں کا سبحان اللہ، ذرا توجہ کرے میری طرف دیکھے. قرآن اگر ماں پڑھ دے نا، یاد رکھے ایک یہ جو ہے نا پانی پت ہے، پانی پت میں بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد نا بچہ پھر رونے لگا، 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا. اچھا وہ لگاتار رویا تو انہیں فکر ہوئی تو ان کیا کریں، تو ان کا ٹھیک ہے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. اچھا پھر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گئے، اب انہوں نے حکیم کو دکھایا، ٹھیک نہیں ہوا، 1 مہینہ ہو گیا. حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد آئے، انہوں نے جب بچے کو رونا سنا تو پانی پت سے گزرنے کا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، پھر یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ کہ آؤ دیکھتے ہیں. چلو ان کے گھر گئے، کہنے لگے کیا آپ کا یہ اس کے والد ہیں بچے کے؟ تو والد نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ خود سویا ہے نہ اس نے سونے دیا ہے، 1 مہینے سے لگاتار رو رہا ہے. کہ میرے پاس لے کر کے آؤ. انہوں نے حضرت فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگے آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھ دیا؟ یہ بچہ کیسے جو ہے وہ خاموش ہو گیا؟ کہنے لگے یہ بتائیں کیا یہ اس بچے کی ماں قرآن کی حافظ ہے؟ کہا تو سنو، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا بچہ، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا اس کی ماں نے، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. اس کی ماں نے اتنی ایسے قرآن پڑھا کہ بچے پیٹ کے اندر قرآن سننے کا عادی بن گیا. اور جب بچہ پیدا ہوا تو ماں جھچکی میں چلی گئی، ماں نے قرآن پڑھا نہیں تو آپ اسے دوائیاں کھلا رہے تھے. میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اللہ اکبر! اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. میاں اسی نے دنیا کو بتایا تھا کہ دیکھو کیا کیا ہوتا ہے کہ ماں اگر نیک ہوتی ہے تو بچہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر ہوتا ہے. ماں دیکھیں آپ، ماں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گئی ہے. اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو ہے وہ پیٹ میں بچہ ہے، ماں پریگننٹ موومنٹ میں، ماں جو ہے وہ حالت عمل میں. اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے تمہیں یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ کھاؤ گی بچے کو یہ اثر ہو جائے گا، یہ کھاؤ گی یہ کھاؤ گی اثر ہو جائے گا. اب وہ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر کیا کھانا ہے؟ یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے. اب دیکھیں وہ کہہ رہا ہے سیب کھانا ہے، امرود کھانا ہے، وٹامن ڈی بڑھانا ہے تو پھر سنترا کھانا ہے، اور تمہیں جو ہے وہ میوے کھانے ہیں، انار کھانے ہیں. تم کھاؤ گی بچے پہ اثر ہوگا. مجھے بتاؤ جب اللہ کا بنایا ہوا انار اور سیب اور میوے کھائے ماں اور بچے پہ اثر ہو جائے تو اگر بچہ ماں کا قرآن پڑھے، اگر ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو کیا بچے پر اثر نہیں ہوگا؟ کہ بچہ کے اوپر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ اللہ کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ سبحان اللہ. اب عورتیں ایسا کرا بھی تو، اب عورتوں کو کھلا چھوڑ دیا لوگوں نے. برا مت ماننا میری بات کا، ہم اتنے دیندار ہیں، جلسے میں سارے دیندار ہیں، ایک دم نمبر 1 دیندار ہیں ہم لوگ. مگر سب سے بڑی دینداری پتہ چلے گی اس دن جس دن شادی ہوگی. جس عورت کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھا ہو شادی میں دیکھ لے، نہ جانے کہاں سے تعبیر نکلتی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی بڑی نیک تھی سید تھا. میں نے پھر کیا ہوا؟ پڑوسن نے بگاڑ دیا. کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ آ گئی، کہنے لگی تو اتنی مالدار ہے اور تو پردہ کر کے جاتی ہے، نہ تیرے زیور دکھے نہ تیرے کپڑے دکھے. کہتے میری بیوی تھوڑی سی، اسے سوچا کون باہر ہوتے ہیں بھائی؟ باہر کے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، سب اپنے تو ہوتے ہیں. اللہ. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر نامحرم کے نیت میں خلوص ہوتا تو اللہ کبھی پردہ فرض نہ کرتا. ارے بہت بڑی بات ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دیا سب اپنے ہی تو ہوتے ہیں، چچا ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، اور سب خاندان کی تو ہوتے ہیں. کہتے میری بیوی بدل گئی، بگڑ گئی. کہتے میں بدر سمجھا تھا تو مانی نہیں. ایک دن مجھ سے بولی کیسی لگ رہی ہوں؟ کہیں جا رہے تھے شادی میں تو میں رونے لگا. کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تیری وجہ سے کہ جہنم میں نہ چلا جاؤں. حضور فرماتے ہیں جس کی بیبی بے پردہ گزرے اور وہ اس پر راضی ہو، فرماتے پھر ہر قدم کے بدلے اس کے شوہر کو جلنا پڑے گا اللہ. آگ میں جہنم کی. اللہ
کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ انہی لڑکوں سے جا کے پوچھے جنہیں دکھانا ہے. میں تو شام بھی گھر پہ ہوتا ہوں, صبح بھی گھر پہ ہوتا ہوں, مجھے تو جب چاہے جب دکھا سکتی تھی, مگر تم جن لفنگوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے سجی زبری ہو انہیں جا کے بتاؤ. وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگے میں نے کہا تجھے کوئی اچھا آدمی نہیں دیکھتا ہے, اچھے لوگ تو بے پردہ عورتوں سے نظر نیچے کر لیتے ہیں. یہی ہوتے گھٹیا معاشرے کے بچے جو اس پہ بری نظر ڈالتے ہیں. اور مسلمان لڑکیوں کے عورتوں کے لباس معاذ اللہ, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر اکثر کی بات کر رہا ہوں, جسم پر ٹائٹ لباس اور یہ فیشن ہے. آدھی آستین کے کپڑے ہیں اور یہ فیشن ہے. مگر یہ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کو؟ کیا جواب دیں گے یہ؟ ایک دن اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, جن کے گھر میں بے شمار کپڑے وہ میری بیٹیاں سنے, وہ جو آج کل اے سیوں میں لیٹ کر کے موبائل چلاتی ہیں, گندی تصویریں دیکھتی ہیں اور اپنے ذہن کو خراب کرتی ہیں, وہ بچیاں انگلش ماڈرن اسکول کی بچیاں, ان تک میرا پیغام یہ جانا چاہیے. ان میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کے, جو میری چھوٹی بہنیں ہیں جنہیں انگریزی تعلیم نے آوارہ روش کی طرف دوڑا دیا ہے, وہ بچیاں, ان سے کہہ رہا ہوں, میری بیٹیوں سے, میری بہنوں سے. یہ اتنے کپڑے مہنگے مہنگے بازار بھر رہے ہیں مہنگے کپڑوں سے, تمہاری آپ کی الماریاں بھر رہی ہیں میری بیٹیوں میری بہنوں, مگر ایک کپڑا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں تم پردہ کر سکو. نبی پاک اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, عمران نام کے صحابی ہیں, وہ کہتے میں ساتھ میں تھا, سردار ہے, کہتے میں ساتھ میں تھا. حضور نے آواز دی کیا بیٹی اندر آ جاؤں؟ تو اندر سے آواز آئی ابا اگر آپ تنہا ہیں تو آ جائیں. حضور نے فرمایا عمران میرے ساتھ آئے ہیں. حضور انہیں نہ لائیں. کہا کیوں نہ لائیں؟ فاطمہ انہیں کیوں نہ لائیں؟ ابا انہیں نہ لائیں. ہے کون عرفہ والا؟ حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرا, حضور جانتے ہیں. پوچھتے نہ بتانا بیٹی, یار بتائیں. حضور سب جانتے پھر بھی پوچھ رہے ہیں بتا بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ کہتے ہیں عمران اندر سے آواز آئی تو پھر میں حضور کے قریب جا کے بہت رویا. اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں پیمند لگے ہوئے ہیں. اللہ اوے توجہ یار میرے بھائی, ایک دن مرنا ہے, قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے, ہم موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میری بہنوں میری بیٹیوں فیشن ہمیشہ نہیں رہا. حضرت عمران کہتے ہیں میں رویا, حضور نے چادر اندر بھجوائی تو حضور اندر گئے تو بیٹی کا چہرہ بالکل پیلا ہے. وہ میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. او بتانا میری بیٹیا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. پہلے میں جب چھوٹا تھا نا تو ہمارے پڑوس میں ایک عورت تھی, دور اس کا میکا تھا, تو اس کا باپ جب ایک دن آیا نا تو کسی نے کہا تیرا باپ آ گیا ہے, باہر ہے, سامان اتار رہا ہے سواری پہ سے. تو اتنا سن کے ہی رونے لگی. پہلے بیٹیاں باپ کا نام سن کے رونے لگتی تھی. پہلے بہنوں کو پتہ چل جاتا تھا بھائی آنے والا ہے. آج بہنوں کا رشتے ختم ہو گئے, آج بیٹیوں کے رشتے ختم ہو گئے. شادی کر کے ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے کوئی بازار سے خریدی تھی, کہیں سے اٹھائی تھی, کوئی بیکار سی کوئی کوڑا تھا پھینک دیا کسی گھر میں. اب نہیں جاتے لوگ, اب نہیں جاتے. میرے نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی بتانا کیا ہو گیا میری بیٹی میری لاڈلی؟ کہا ابا اللہ کا شکر ہے. جس بار بار حضور نے پوچھا نا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور بتانا میری بیٹی. تو سیدہ کائنات رو دی, کہنے لگی ابا میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے, میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, میرے بچے بھی بھوکے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بیٹی دنیا مومنی کے لیے قید خانہ ہے, سجن المومنین, فرمایا اور کافر کے لیے جنت ہے. میری بیٹی اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ محمد کو 9 دن ہو گئے, میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. میں بھی مدینے ہو کے آیا ہوں, میں نے دیکھا مدینے میں دشمن بھی چلا جائے خوب کھانا کھا رہا ہے, اتنے کھانے جا کے دیکھو. مگر حضرت علی کہتا ہے میں اپنے گھر آیا 17 دن کے بعد, میں نے کہا فاطمہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو مسکرائی مجھے اندر کا. کہہ لیں گی وہ ابا کے گھر میں 15 دن سے کچھ پکا نہیں ہے میرے سرتاج, چولہا نہیں جلا ابا کے گھر میں. مولا علی فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا, کہتے میرے بچے بھوکے تھے, میں نے بچوں کو نہیں دیکھا. میں گیا, کہتے ہیں
آج مولا علی کے نام لینے والوں سن، کہتے ہیں میں گیا باغ میں ایک یہودی کے پاس، میں نے کہا بھئی کچھ کام ملے گا؟ اس نے کہا رسی لو، ڈول لو اور پانی نکالو اور جو ہے ڈالو، ایک ڈول پر ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں خود 3 دن کا بھوکا تھا، مگر میں نے ایک نہیں 17 ڈول نکالی اور 17 عجبہ کھجوریں، کہتے ہیں میں نے وہ لی کھجوریں اور میں اپنے بچوں کو نہیں حضور کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں، سرکار نے کہا علی خیریت سے آ گئے؟ کہاں سرکار سے حضور یہ کھجوریں لایا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرے حسن حسین بھی تو بھوکے ہیں، انہیں نہیں کھلایا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ حضور نے کھجور اٹھائی، چل ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ کہتے ہیں ہم گئے اور جب فرماتے ہیں حضرت علی اس کے بعد حضور نے جب کھجور کھائی تو میرے نبی پاک نے بعد میں کھائی، پہلے اپنے نواسوں کو کھلانا شروع کی۔ اللہ اکبر، اس گھر والوں نے کیسے انہیں بھول جانے والوں، میری بیٹی ہو میری بہنوں، تمہارے لیے سیدہ فاطمہ کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے۔ میری بیٹی ہو میری بہنوں، تم سے کہتا ہوں میری بیٹیوں، اے بیٹیوں اس دنیا کے چکر میں نہ پڑو، یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ یا مائیں نیک ہوتی تھی بچے نیک ہوتے تھے، مائیں شریف ہوتی تھی بچوں کے اندر شرافت بھر دیتی تھی، باپ نیک ہوتا تھا۔ دلی میں آپ دیکھیں ایک ماں رو رہی ہے، بچہ 8 سال کا اٹھ گیا، بچے نے اپنی ماں کو دیکھا، قریب گیا، مصلے کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ ماں نے جب آنکھ کھولی کہا امی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے جب سلام پھیرا تو بیٹا کہنے لگا امی کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا ٹھہر جا میرے بیٹے بتاتی ہوں۔ کہنے لگی بیٹے ابھی ہاتھ پہ کیڑا چڑھا تھا، پھر یاد آیا ابھی کچھ دنوں کے بعد مروں گی تو قبر کے اندر جاؤں گی، اوپر سے تختے اور اوپر سے مٹی لگ جائے گی اور پھر مجھے لے کر کے مجھے دفن کر کے لوگ آ جائیں گے مٹی ڈال کر کے میرے بیٹے، پھر کیڑے آئیں گے ناک میں منہ میں کیڑے چڑھیں گے میرے لال، بس اسی مٹی کے کیڑوں سے ڈر رہی ہوں کہ آج تو یہ کیڑا ہٹا دیا، کل وہ جو ناک میں منہ میں کیڑے گھسیں گے اس کا کیا کروں گی؟ جب میاں ماں روئی نا تو بچہ بھی 8 سال کا پھوٹ پھوٹ کے رویا، اماں آپ تو بڑی ہیں میں تو چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹے چل ایسا کر سجدہ کر، تجھے اللہ عذاب سے بچائے گا قبر کے۔ بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی اور رو کے بولی میرے مالک، پھوٹ گئی، اے میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے۔ میرے مالک میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے میرے رب میرا یتیم بچہ ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا یتیم بچہ ہے، میرا شوہر نہیں ہے، اسے قبول کر لے۔ روز روتی تھی ماں روز رو رو کے اپنے رب سے دعائیں مانگتی تھی، بچہ بھی اٹھ جاتا تھا، بچہ جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بچے کا رنگ دلی پہ چڑھا، بچے کا وصال دنیا جا کے دلی میں دیکھے امیروں کی بیٹی بیویاں آئیں، بڑی بڑی رانیاں مہارانیاں مغلوں کی شہزادیاں، ان کے نام نشان نہیں ہے دلی میں، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، ہر بدھ کے دن اس کے میں مزار پہ میلہ لگتا ہے اور اس کے قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ مائیں نیک تو بچے ایک بہن نے عمر کی بہن نے عمر کا نصیب بدل دیا، عمر کا، لیکن میں نے کہا تھا میں وقت پہ ختم کر دیتا ہوں، بہت کچھ تھا میرے پاس تقریر کرنے کو مگر وقت نہیں ہے۔ میرے بعد نعت خوانی ہونی ہے، بمبئی سے شاعر آیا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اتنا لمبا سفر کر کے بندہ ہے اور اس کی نعت نہ سنے لوگ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب قبلہ آئے، تقریر نہ سنی جائے تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی، مگر وہ فطری بات ہے۔ مفتی صاحب توجہ کریں، آپ کی مہربانی ہے، شفقت، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا تھا میری بہنیں میری بیٹیاں بھول گئی، نوجوان لڑکے بھی بھول گئے۔ یار جب بہن ایسی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ تو کریں، بہن اگر ایسی ہو تو میاں ایسا ہوتا ہے کہ عمر جیسا انسان، عمر سبحان اللہ، بولے تو صحیح سبحان اللہ، عمر کیسا انسان ہے ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ۔ آخری بات کر رہا ہوں، صبح کو اٹھتے ہیں، صبح کو اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رسی ڈول لیتے ہیں، بولے سبحان اللہ، بولو، رسی ڈول لیتے ہیں، وہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، 55 سال کی عمر ہو چکی ہے اور رسی ڈول روز پانی نکالتے ہیں، پانی نکالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پانی نکالنے کے بعد پھر ایک گھر میں 2 گھر میں دوپہر ہو جاتی ہے، ایک دن کسی نے روک کے کہا آپ کس کا پانی بھرتے ہیں؟ فرمانے لگے آپ کو کیوں بتائیں؟ کہنے لگے نہیں بتا دیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم قیامت کے دن میری مدد کر پاؤ گے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر ہٹ جاؤ، لوگوں
لوگوں نے پوچھا بتا تو دے امیر المومنین کس کا پانی بھرتے ہیں؟ کہ زمانے نے ایسے نیک لوگ اس کے بعد دیکھے نہیں، نہ زمین نے دیکھے نہ آسمان نے دیکھے ایسے نیک لوگ، ایسے شریف لوگ کہاں پھر آئے؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ہیں جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، عمر ان کے گھر کا پانی بھرتا ہے، سودے لا کے دیتے ہیں۔ آج اپنے گھر میں اپنی بیوی سے ہم بات کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے۔ اللہ اور عمر مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں، پھر صفے بچھاتے ہیں۔ مالدار آدمی جاتا ہے مسجد میں، امام صاحب جھاڑو نہیں لگی، آپ بھی تو مسلمان ہو، آپ بھی تو لگا سکتے ہو نا۔ باپ فرید الدین گنج شکر سے کسی نے کہا میرا دل گندا ہو گیا، آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرو۔ کہا تو حضور میری مسجد سے جھاڑو لگانے کا میرے دل کا کیا تعلق ہے؟ اور میں تعلق ہے تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا۔ عمر گزر کے جا رہے ہیں، دروازے میں رونے کی آواز آ رہی ہے۔ شیخ محقق نے لکھا ہے کہ جواب فرمایا کون ہو رہا ہے؟ کہ تمہیں کیوں جواب دیں، تمہیں آپ کیوں بتائیں؟ کہا بتاؤ تو، کہا آپ کیوں بتائیں؟ دروازہ نہیں کھول رہے، اور کھولو تو دروازہ کھولی، ایک بوڑھی عورت نکل کے آئی، کہا عمر کو رو رہی ہے، بولو، آخری بات کر رہا ہوں، عمر کو رو رہی ہوں۔ کہا عمر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن سے بھوکی ہوں، بوڑھی ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، اور پکا ہوا پھل ہوں، 3 دن سے بھوکی ہوں، قبر میں جاؤں گی حضور کے پاس کہوں گی یا رسول اللہ عمر کی حکومت میں 3 دن بھوکی رہی تھی۔ عمر کانپنے لگے، جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی، وہ عمر ایک عورت کی آواز سن کے کانپنے لگے۔ کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے کہ تو بھوکی ہے؟ تو کہنے لگے جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے؟ کسی ودھائک کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ایم ایل اے ایم پی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں کسی منتری کی بات نہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ کی بات بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے ٹھہر میں بھی آتا ہوں، گھر سے کھانا لے کے آئے، لے کھا، بیٹھ گئے قریب میں، کہنے لگی تو اچھا آدمی لگتا ہے، ذرا یہ صفائی بھی کر دے، تو جھاڑو لگا دی، کہ تو اچھا آدمی لگتا ہے، ایسا کر ذرا یہ میرے گھر میں اور تھوڑا سا کام رہ گیا، یہ پانی بھی ذرا گرم کر دے، سردی کا موسم ہے، پانی گرم کر رہے، دھواں آ رہا ہے داڑھی کے اندر، اور پھر آگ جلا رہے ہیں، جلاتے کھانا رکھ دیا، کھانا کھا لیا، فرمانے لگے ایسا کر عمر کو خبر نہیں تھی، عمر کو میری طرف سے اپنی طرف سے معاف کر، میں اس کی طرف سے عمر کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک عورت ہے، کوئی نہ طاقت ہے اس کے پاس، نہ دولت ہے، نہ اس کے پاس ووٹ ہیں، اور عمر آگے دنیا کا بادشاہ ہے، مگر بیوہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ بیوہ سے معافی کیوں مانگا ہے؟ چونکہ دل میں خوف خدا ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، جو معافی مانگتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ اب سگی ماؤں سے لوگ معافی نہیں مانگ رہے۔ ایک جگہ ہم گئے تو فاتحہ ہونی تھی لمبی چوڑی، آج کل دیکھنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں اور کرنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، دکھاوا کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم گئے، بڑی لمبی فاتحہ تھی، پروگرام ہو رہا تھا، ایک عورت نے مجھے بلایا، ایک عورت نے، کہنے لگے وہ بلا رہی ہیں آپ کو، میں اندر گیا، بوڑھی تھی، کہنے لگے سید صاحب آپ ہی ہیں؟ میں نے کہا جی، کہنے لگی میرا بیٹا ہے جو فاتحہ کرا رہا ہے، میں نے کہا پھر؟ کہا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کہنے لگی اس سے کہو، پہلے پوری بات سنو، ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے، بیمار رہتی ہوں، بھیک مانگتی ہوں اس سے، دیتا نہیں۔ پھر کہنے لگی اس کا جب باپ زندہ تھا تو میں پان کھاتی تھی، باپ مر گیا اس نے پان بھی چھڑا دیا۔ اور پھر بولی، موٹے موٹے آنسو آئے، کیسی اس کی لہجے میں محرومی تھی۔ کہنے لگی بیٹے تو بھی کسی ماں کا بیٹا ہے، مجھ سے بولی اس سے کہہ دینا اس کی ماں بوڑھی ہوئی ہے، اندھی نہیں ہوئی ہے، یہ پھل لاتا ہے، مٹھائیاں لاتا ہے، اور جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ چھپ چھپ کے کھاتا ہے۔ کہ میں نے اتنا برا کیا اس کے ساتھ کہ مجھے دکھاتا تک نہیں، اتنا برا کیا اس کے ساتھ۔ یار پہلے ڈائپر والا زمانہ نہیں تھا، جوانوں تمہاری ماں نے روز تمہارے کپڑے دھوئے، روز ڈائپر پیک کر کے چھوڑ نہیں دیا، نہیں،
اللہ آج ماں سے چھپا کے کھا رہا ہے. اما عائشہ فرماتی میرے دروازے پہ ایک عورت آئی, میں نے دروازہ کھولا, کہنے لگی بھوکی ہوں, میرے بچے 2 دن سے بھوکے, کچھ دے دیجیے. کہتی میں نے 3 کھجوریں تھی, تینوں دے دی. اس نے ایک کھجور ایک بیٹے کو دی, دوسری کو دوسری دی. اس نے تیسری کھجور اپنے منہ میں رکھی تھی کہ بچوں نے کھا کے ماں کی طرف دیکھ لیا. ماں نے منہ سے کھجور نکالی, 2 ٹکڑے کیے, ایک بچے کے منہ میں دی, دوسرے کی. کہتی میں رونے لگی, حضور آئے. کیا ہوا عائشہ؟ میں نے کہا حضور آج میرا دل بہت پریشان ہے. کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا عائشہ آج میں نے, امی عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے ایک ماں کی ممتا دیکھی. کہا کیا بھوکی عورت آئی تھی, 3 کھجوریں دی, اس نے ایک بچے کو دی, دوسرے کو, اور تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی تھی کہ بچہ آ گیا. بچے نے دیکھا اپنی ماں کو دونوں نے, تو اس نے منہ سے نکال کے کھجور دے دی. میں پریشان ہو گئی, کتنی محبت کرتی ہے ماں, اپنے منہ کی کھجور دیتی. آج ماؤں کی حالت بہت خراب ہے. میں نے کتنی ماؤں کو یہ دعا کرتے دیکھا ہے, اللہ ہمیں موت دے دے. کتنے باپوں کو دعا کرتے دیکھا ہے, موت دے دے مالک. ایک صاحب بولے میری باپ نے مجھے بے دخل کر دیا, میں تم نے پریشان کیا؟ کہا نہیں میں نے پریشان, میں تم عید کہنے لگے دعا کر دینے کو, میرے بچے چھوٹے ہیں. میں نے کہا عید آنے والی, عید مل لینا. کہا نہیں ملیں گے ابا. میں نے کہا مل لینا. کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مل لیتا ہوں. گیا عید کے بعد آیا, کہنے لگا ابا راضی ہو گئے. کیسے؟ کہنے لگے عید والے دن. میں نے کہا عید ملوں گا. بیگ گھر سے نکال دیا, دھکا مارا, میں زبردستی اندر گیا. میں نے باہوں میں اپنے باپ کو گھسیٹا. کہتے ہیں کچھ دیر تو ہٹاتے رہے, مگر جب میرے سینے کی گرمی میرے باپ کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ رو دیا, رونے لگا. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تو نے مجھے اتنی عزت آج دی, اتنی کبھی نہیں دی. میرے بیٹے تو میرا لال ہے, تو میری دولت. میری دولت یہ دنیا کی دولت نہیں ہے. میں نے اپنی جوانی قربان کر کے تجھے پالا ہے. میں جاگتا رہا کہ تجھے نیند آتی رہے, میں پریشان رہا کہ تجھے آسانی رہے. میں میرے بیٹے میرے لال پردیس کاٹے, میں نے پردیس میں رہا, مزدوریاں کی, تیری چھوٹی چھوٹی چیز پوری کی, مگر تو جوان ہو کے جب میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا میرا دل پھٹ گیا تھا. مگر آج جب تو نے گلے لگایا تو میری عید ہو گئی ہے. میرے بیٹے وہ کہتا ہے سید صاحب میں بہت لوگوں سے عید ملا ہوں, مگر آج جب اپنے باپ سے عید ملا ہوں تو صحیح معنوں میں عید ملا ہوں. اللہ اکبر. ذرا توجہ کریں, غور کریں میرے اوپر. یہ بتائیں باپ ہوتا ہے, ایک بتائیں مالی پیڑ لگائے اور پھر مالی مر جائے, پیڑ جب بڑا ہوگا جب چھاؤں دے گا تو کیسے چھاؤں دے گا بتاؤ, کیا سوچ کے مالی چلا گیا. میں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا, 21 سال گزر گئے میرے والد کے انتقال کو. آپ میری طرف دیکھیں, غور کریں, میری طرف دیکھیں, دیکھیں وہ دیکھیں, میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں, ادھر دیکھیں, میری طرف دیکھیں, آپ دیکھیں, یہ اب میری طرف دیکھیں. خدا کے واسطے 2 منٹ کی میری بات رہ گئی. میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ایک بار باپ چلا جائے ٹھنڈی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ایک بار ماں چلی جائے, حضرت عمر کہہ رہے معاف کر دے. عورت کہنے لگی تو کہتا ہے تو معاف کر دیتی ہوں. کہنے لگی لکھ کے دے دے. کہا میں لکھنا نہیں جانتی. کہ تو پھر لکھوا کے لے کے آؤ, دستخط کروا کر دینا. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے لکھوایا, حضرت علی آ گئے, حذیفہ آ گئے. کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے, ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. حضرت سیدنا امیر المومنین نے اتنا حضرت عمر سے کہا, حضرت علی نے, تو حضرت عورت نے کہا کون امیر المومنین؟ کہا یہ میرے گھر میں جو بیٹھے ہیں یہ. کہاں؟ کہا عمر مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں سمجھا نہیں. بوڑھی عورت کہہ رہی ہے مجھے کیا پتا آپ عمر ہیں. کہنے لگے چل پریشان نہ ہو, تم مدینے میں رہتی ہے, تیرا خیال رکھنا میرا ضروری ہے. پھر کہا لے علی یہ رکا میرے سینے پہ رکھ دینا, مرنے کے بعد حضور آئیں گے تو دکھا دوں گا. یا رسول اللہ ایک بوڑھی کو بھی راضی کر کے آیا ہوں, کیا اپنی بہنوں کو راضی نہیں کر سکتے؟ کیا اپنے بھائیوں کو راضی نہیں کر سکتے؟ کیا اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے؟ کرو راضی. ادھر دیکھو, کرو راضی. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے 18 سال کے نوجوان کو غسل دیا. افاق بھائی 18 سال کے نوجوان, بولو کیسے لاش نکلی ہوگی اس کے گھر سے. تو جب میں نے اس کے ہاتھ نیچے کو ڈالا نا تو پوسٹ مارٹم ہو گیا, تو میں انگلی کے اندر خون نکل گیا میری, اس کی ایک سفید ہڈی میری لگی, کھوپڑی کی اس کی. میں رویا. ایک صاحب بولے کہ تکلیف ہو رہی. میں نے کہا نہیں تکلیف نہیں ہو رہی بھائی, تکلیف نہیں ہو رہی. موت یاد آ گئی. کیا مطلب؟ میں نے کہا میں منافق تھوڑی ہوں یار, غسل دے رہا ہوں تو موت یاد نہیں آئے گی. حضور فرماتے ہیں یہ مردے کا ہاتھ پکڑتے ہیں, پکڑتا ہے غسال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی. میں نے جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے, پوسٹ مارٹم سے کتنی تکلیف ہوتی, چرنے سے تکلیف کتنی ہوتی. جب شراب پی کے چیرتے ہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس والے,
تو میں سفر میں رہتا ہوں اور دعا کر رہا ہوں، اے اللہ مجھے پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا لینا، بس نیک موت دینا میرے رب، ایسی موت جس میں تیری رضا ہو، ایسی موت جس میں تیری عنایت اور تیرا فضل اور تیرا کرم ہو۔ اللہ اکبر، تم نے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ ایسے کر کے مٹی ڈالتے ہیں لوگ، سارے مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں موت قریب آ رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، تقریریں زیادہ نہ سنو، عمل زیادہ کرو۔ تقریروں کو سننے کو مذاق ذوق نہ بناؤ، عمل کرو، اپنی طبیعتوں میں عمل لے کے آؤ۔ یہ کہو کہ مالک معاف کر دے، یہ کہو کہ رب بڑے گنہگار ہیں، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد، اگر تیرا ایک آنسو تیری آنکھ سے نکلے، کہاں سے نکلے؟ آنکھ سے نکلے، بولو تو صحیح، کہاں سے نکلے؟ آنکھ سے نکلے، اور تیرے گال تک آ جائے توبہ کا آنسو، فرماتا ہے میں تیری، فرماتا رب میں تیرے سارے گناہ اس سے معاف کر دوں گا، ایک آنسو سے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ میں؟ اچھا میری طرف دیکھیں، آخری سوال کر رہا ہوں، قبر میں ہم جائیں گے، مریں گے تو قبر میں کس کا دیدار ہوگا؟ بولے ذرا، بولے ذرا، پورا مجمع بولے ذرا، حضور کا۔ نوجوانوں بتاؤ کون آئے گا قبر میں؟ اگر کوئی 30 سال کا نوجوان مر جائے تو اس کی قبر میں کون آئے گا؟ بولو نا، بولو جلدی بولو۔ حضور آئیں گے بادشاہ۔ کون آئیں گے؟ بولو تو صحیح۔ حضور آئیں گے۔ تو حضور کو دیکھو گے؟ ان آنکھوں سے دیکھو گے جن سے فلم دیکھتے ہو، جن سے برہنہ تصویریں دیکھتے ہو، جس سے فیس بک دیکھتے ہو، اس پیغمبر کو دیکھ لو گے؟ ان آنکھوں سے دیکھو گے یار؟ بولو نوجوانوں، اپنی راتیں خراب کرنے والوں بتاؤ، قبر میں حضور آئیں گے تو کس منہ سے دیکھو گے حضور کو؟ کس منہ سے دیکھو گے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ کہا پوچھا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی۔ یار اپنی آنکھوں کو آنسوں سے دھو، اور کسی صابن سے یہ نہیں دھلیں گے۔ ہاتھ دونوں اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، دونوں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے لوگ کٹا سکتے ہیں حضور کے نام پہ؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، نیچے ہاتھ کریں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ ایک، کھڑے ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ جس کے داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ سبحان اللہ۔ جس کے چھوٹی داڑھی ہو یا بالکل نہ ہو وہ سنت رکھا سکتا ہے۔ 3 ہو گئے، کھڑے رہنا بھائی۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں؟ محفل رسول میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ وہ ایک، وہ کھڑے، کوئی 4 ہو گئے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے منع کیا میں نے آپ سے، آپ میری طرف دیکھیں تھوڑی دیر، 1 منٹ کی بات۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو کھڑا ہو جائے؟ دیوانہ غوث العظم کا، سبحان اللہ۔ میرے ہاتھ سے یہ فیشن والی داڑھی نہیں، آج سے انسٹاگرام والے اور یوٹیوب والے کی زندگی نہیں، آج سے مدینے والی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ 2 3 4 5۔ آپ کھڑے ہوئے تھے کیا؟ کھڑے ہو جاؤ، 5 6، 1 2 3 4 5 6، کھڑے رہو، کھڑے رہو، تھوڑی دیر کھڑے رہو۔ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کوئی اور عاشق رسول ہے؟ دیوانہ رسول؟ آپ کی داڑھی ہے، بیٹھ جائیں بھائی۔ کوئی اور ہے؟ چلو 6 لوگ ہو گئے۔ کوئی 7واں ہے؟ کوئی دیوانہ نوجوان؟ آخری بار کہہ رہا ہوں، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، کوئی اور نوجوان ہے؟ سبحان اللہ، یہ کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ دیکھو کوئی جذبات میں تو نہیں کھڑے ہوئے، آج سے پوری سنت رکھانی ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ اور میں تو بھئی ایک خادم انسان ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں، سب کا آپ سب کا خادم ہوں، مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں رات کا یہ وقت ہے میرے مالک، جنہوں نے اس محفل میں اب تیرے حبیب کی سنت پر عمل کی نیت کی ہے، انہیں دنیا و آخرت میں کسی کا محتاج نہ کر، اللہ انہیں اپنے فضل عطا فرما۔ کوئی اور ہے جو دعائیں لے؟ اور ہے کوئی؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ایک اور کوئی عاشق رسول ہو؟ یعنی 7 ہو گئے۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لو، داڑھی رکھنے والے اوپر ہاتھ کریں، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، انشاءاللہ۔ بیٹھ جائیں۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو نیت کرتے ہیں 5 وقت کی نماز کی؟ جو نیت کرے گا وہ 5 وقتہ نمازی بن جائے گا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. دونوں انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھانا. اے پروردگار ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، اٹھوانا میرا کام ہے، توفیق دینا تیرا کام. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اور اٹھ کے اگر کوئی زیادہ بڑی حاجت ہو تو جا سکتے ہیں، باقی اٹھ کے نہیں جائیں. ابھی آپ سلمان رضا بمبئی کو بھی سنیں گے، عاقب آبادی صاحب بھی ہیں، جیسا کمیٹی کی مرضی ہو ویسا ہو. وقت ہو گیا کافی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری تقریر سنی. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیں. میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوش رکھے. بہت دعائیں آپ کے لیے.